مفتی سلمان اظہری صاحب کا یہ پیغام سن کر اگر آپ کا دل نہ تڑپ جائے نا تو کہنا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے میرے عزیزو۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلے کیا ہے نا تو پلیز آپ سے گزارش کرتا ہوں میرے عزیزو، آپ اس کو پورا دیکھ کے جائیں، پورا سن کے جائیں۔ ایسا پیغام دیا ہے کہ بس میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پہلے آپ کو وہ پیغام دکھاتا ہوں، سنواتا ہوں، تو پہلے سن لیجئے، اس کے بعد میں کوئی بھی آپ کمنٹ کرنا، لیکن پہلے اس کو پورا سننا، ٹھیک ہے؟ آپ خود سمجھ جائیں گے، واقعی آپ کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکیں گے۔ آئیے پہلے پیغام ہی دیکھتے ہیں، اس کے بعد میں ساری بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے، میں نے پڑھا تھا ٹرین میں ایک آدمی سفر کر رہا ہے اور اس کے ساتھ 3 بچے ہیں۔ بڑے بیٹے کی عمر 7 سال کی، دوسرے بیٹے کی عمر 5 سال کی، تیسرے کی 3 سال کی، چھوٹے بچے۔ وہ بندہ جب ٹرین میں سفر کر رہا ہو 3 بچوں کو لے کر کے، اور جب بیٹھا ہوا ہے ٹرین میں، کوئی بڑا ادھر سے کودتا ہے، کوئی ادھر سے اچھلتا ہے، یہ تینوں اچھل کود ایسی مچائے ہوئے ہیں کہ اس مسافر کا آرام اور سکون غارت ہو گیا ہے۔ تھوڑی دیر تک کوئی برداشت کر لے گا، اور اس کے بعد مسافر دیکھ رہے ہیں دوسرے۔ بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اچھل کود تو بچے کر رہے ہیں، باپ ایک جملہ بھی ان کو منع نہیں کر رہا، نہ بڑے سے کہتا ہے کہ بیٹھ جا، نہ چھوٹے کو سنبھالتا ہے۔ اچھل کود کر رہے ہیں اور یہ خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے کونے میں۔ سامنے کے پیسنجر دیکھتے رہے اور کہا کہ کتنا بے غیرت آدمی ہے، بچوں کو ایسے کھلے عام چھوڑا ہوا ہے، بیلوں کی طرح ناچ رہے ہیں۔ اب کانا پھوسی بھی شروع ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب یہ زیادہ ہو گیا تو لاوا پھٹ ہی جاتا ہے لوگوں کا۔ کوئی کسی کی گود میں کود پڑ رہا ہے، کوئی اچھل کود کرتے ہوئے بچہ کسی کے ہاں لٹک جا رہا ہے۔ یہ 1 گھنٹہ تماشا ہوا تو اس کے بعد لوگوں کے صبر کا دامن چھوٹ گیا، بولنا شروع کر دیا، اور سب نے مل کر کے جب اس کو کوسنا شروع کیا، بھائی صاحب آپ کے بچے ہیں؟ نے کہا میرے بچے ہیں۔ کہا کچھ تو تمیز سکھاؤ، سفر کے آداب تو بتاؤ۔ کوئی وہاں سے کود رہا ہے، کوئی یہاں سے کود رہا ہے، سارے لوگوں کا آرام غارت کر کے رکھا ہے ان بچوں نے۔ آپ باپ ہیں، آپ کو تمیز نہیں آتی، آپ کو تربیت کا انداز نہیں معلوم۔ سب کی ڈانٹ ڈپٹ سنتا رہا، اور اس کے بعد بڑی دیر کے بعد بھرائی ہوئی آواز نکلی، اس کی درد بھری آواز نکلی۔ کہا میں ان کو تربیت اچھی طرح سے دیتا ہوں، تمیز بھی ہے سب، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہی صبح ان کی ماں میری بیوی کا گھر میں انتقال ہو چکا ہے۔ وہ میکے گئی ہوئی تھی، یہ بچے میرے پاس تھے۔ مجھے صبح خبر آئی ہے ان کی ماں کا اچانک دورہ پڑنے سے انتقال ہو چکا۔ میں نے ابھی تک ان بچوں کو بتایا نہیں کہ ان کی ماں کا انتقال ہوا۔ یہ جتنا اچھل کود کر رہے ہیں، کھیل رہے ہیں، ابھی گھر پہنچیں گے تو ان کی ساری خوشیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ اپنی ماں کی مردہ لاش کو دیکھیں گے تو سارا اچھل کود چلا جائے۔ بس میں اس لیے ان کو اتنی دیر کے لیے چھوڑا تھا کہ جتنی دیر خوشی منا سکے منا لیں، پھر زندگی بھر ان کو ماں کو کھونے کا احساس تو ستاتا ہی رہے گا۔ بس اتنا جملہ اس کا نکلا تو ہچکیاں بند گئیں۔ جو بغل میں موجود مسافر تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب کوئی بچے کو اٹھاتا چومتا تھا، کوئی اس کو گود میں اٹھا رہا ہے۔ بچوں کو خبر نہیں ہے کہ ان کی ماں کا انتقال ہوا ہے، اور یہ بندہ ان کو سفر پر لے جا رہا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے لیے دوسرے مسافروں نے کیا کیا بدگمانیاں کر لی۔ میرے عزیزوں، کس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہے جی۔ کئی لوگوں کی زندگیوں میں سمندر موجیں مار رہا ہے جی، اور آپ اسے دیکھ کر کے نہ جانے بے غیرت سمجھ لیتے ہیں، کبھی اس کو بدتمیز سمجھ لیتے ہیں۔ یہ بدگمانیاں ہیں جو بندے کو یہاں تک لے آتی ہیں۔ اور بدگمانی کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ حضرت امام راضی فرماتے بندہ بسا اوقات کافر بھی ہو جاتا ہے، اللہ، کفر تک چلا جاتا ہے بندہ، کیونکہ گمان پر اگر یقین کرنے لگ جائے۔ اس لیے بچو ان چیزوں سے، اور مومنوں کی عزت کو پامال کرنا یہ آسان نہیں ہے۔ صرف اور صرف میں نے کئی مرتبہ دیکھا ہے، اڑتی اڑتی خبریں آتی ہیں تو ہم اس پر یقین کرنے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی اس کی ہدایت۔ جی بالکل صحیح کہا مفتی صاحب نے۔ میرے عزیزو دیکھیے، کبھی بھی اس سے ایک پیغام ہمیں یہ ملتا ہے، اسی لیے ٹائٹل میں نے لکھا یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تاکہ اس پیغام کو سننے کے بعد میں مفتی صاحب کے آپ لوگ بھی آگے تک اس میسج کو اپنے دل میں بسا لیں۔ میرے عزیزو، اڑتی اڑتی خبریں آتی ہیں نا، اور اس پر ہم یقین کر لیتے ہیں، یا کسی کے بارے میں ہم کچھ بدگمانی کرنے لگتے ہیں۔ بتایا حضرت نے، میری کوئی اوقات نہیں ہے، بہترین عالم دین ہے جن کا یہ میسج میں نے آپ کو دیا اور آپ نے سنا۔ انہوں نے بتایا کہ بسا اوقات یعنی کچھ معاملات ایسے بھی آ جاتے ہیں کہ آدمی کافر بھی ہو جاتا ہے، کسی کے بارے میں بدگمانی کبھی نہ کرے میرے عزیزو۔ ہاں، اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو لازمی اپنے مسلمانوں تک اسے شیئر ضرور کر دینا میرے عزیزو۔ اب بات کرتے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب کی ضمانت کی رہائی کی یا ان کے کیس کے بارے میں۔ تو ابھی وہیں رکا ہوا ہے کیس میرے عزیزو۔ سپریم کورٹ میں
انہوں نے ان کے وکیلوں نے کیس ڈالا ہے نہیں ڈالا ہے، اس کی ابھی کوئی بھی اپڈیٹ نہیں آئی ہے۔ مفتی سلمان اظہری صاحب کے اوپر جو پاسا لگی تھی، جو پاسا کی اپلیکیشن ہائی کورٹ میں، گجرات کے ہائی کورٹ میں وکیلوں نے پیش کر رکھی تھی، اس کو خارج کر دیا گیا ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار بتا دیا، جو لوگ نئے آتے ہیں ویڈیو میں ان کو بھی پتہ چل جائے گا، اس لیے اس بات کو میں دہرا رہا ہوں میرے عزیزو۔ ہاں فی الحال مفتی صاحب کے لیے آپ دعا کرتے رہیں، کوئی بھی نئی اپڈیٹ آئے گی اس تعلق سے تو انشاءاللہ میں آپ کو ضرور بتاؤں گا۔ فی الحال اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں، یہ اللہ تیرا شکر ہے، اور یہ جو پیغام مفتی صاحب نے دیا ہے میرے عزیزو، اس کو آپ فالو کریں، عمل کریں۔ یہ تقریر ان کی پہلے کی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر ویورز تک اچھے اچھے پیغام، اچھے اچھے مسئلے مسائل پہنچتے رہیں میرے عزیزو، اس لیے میں نے آپ کو یہ دکھا دی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو اس سے ایک بہترین سبق ملا ہوگا، تو انشاءاللہ مجھے یہ بھی امید ہے کہ اگر کسی ایک بھائی نے، بہن نے عمل کر لیا میرے اس دکھانے کو، اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ نے عمل کر لیا کہ کبھی کسی کے خلاف بنا سوچے سمجھے، بنا دیکھے بھالے، بنا پوچھے بدگمانی نہیں کریں گے، اگر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو الحمدللہ مجھے بھی ثواب ملے گا اور آپ کو تو ملے گا الحمدللہ۔ تو چلیے میرے عزیزو کلام سن لیجئے۔ آج جو کلام ہم پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں بڑا ایموشنل کلام ہے انشاءاللہ، لیکن اتنا پیارا بھی ہے کہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ عزیزو میں خیریت سے ہوں، میری امی بھی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، دعا کرتے رہیں، اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے، اللہ آپ کی نیک جائز تمناؤں کو پورا کرے، اللہ آپ کو ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ رکھے، اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مفتی سلمان اظہری صاحب کو رہائی عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ تو غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما مولا، ہمارے ملک ہندوستان میں امن و سکون عطا فرما مولا، اپنا حسن و اخلاق اچھا رکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت کریں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اپنی حیثیت کے مطابق غریبوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی مدد کرتے رہیں، اور نماز میرے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو نماز قائم کریں، نماز مت چھوڑنا میرے عزیزو، نماز پڑھیں، ماں باپ کی دعائیں لیتے رہیں، کبھی کسی کا دل نہ دکھائیں، اللہ خوشحالی آئے گی زندگی میں، ان باتوں پر عمل کریں، نبی کی سنت چہرے پر سجا لیں، اس کی بڑی برکت ہے، یہ سنت سجا لی نا آپ نے انشاءاللہ برکت نہیں سنبھالی جائیں گی، حقیقت بات ہے یہ، نیت تو کر کے دیکھیں میرے عزیزو، اللہ آٹومیٹک آپ کی روزی روزگار کے بھی اسباب بنا دے گا انشاءاللہ۔ آئیے میرے عزیز کلام شروع کرتے ہیں۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، کہیں سبحان اللہ۔ درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، کہ تو نوازے تیری مرضی مولا، تو نوازے تیری مرضی مولا، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے تیری چوکھٹ پہ کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، اور شکریہ تیرا رب گر مگر اتنا تو بتا، شکریہ تیرا رب گر مگر اتنا تو بتا، کیا محبت میں گرے بابی سیے جاتے
سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوان تجھے یاد کیے جاتے ہیں، تیرے دیوان تجھے یاد کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ اور سنیں، ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاس وفا، ایک وہ کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، جاتے ہیں، تیرے دیوان تجھے یاد کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ اور سنیں کہ ہم پرستار محبت ہے ہمیں جام سے کیا، ہم پرستار محبت ہے ہمیں جام سے کیا، وہ پلاتے گاہوں سے پیے جاتے ہیں، تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں، تیرے دیوان تجھے یاد کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں۔ اور سنیے کہ جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں، جانے والے تیرے قدموں کے نشان باقی ہیں، ہم تو سجدے انہی راہوں پہ کیے جاتے ہیں، ہم تو سجدے انہی راہوں پہ کیے جاتے ہیں، درد سہ کر بھی تیرا نام لیے
ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں درد سہ کر میں تیرا نام لیے جاتے ہیں اب مقطع سنیں کہے سبحان اللہ اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم اے فنا عشق کا دستور تجھے کیا معلوم عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں عشق میں دل ہی نہیں سر بھی دیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں تیرے دیوانے تجھے یاد کیے جاتے ہیں درد سہ کر بھی تیرا نام لیے جاتے ہیں میرے عزیزو جیسا بھی یہ کلام لگا ہو بس دعاؤں سے نوازیں کہ اللہ اپنی بارگاہ ہمیں قبول کر لے انشاءاللہ ملتے ہیں کل صبح 10 بجے ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ ایک نئے پیغام کے ساتھ اللہ آپ کو خوش رکھے شاد و آباد رکھے اللہ آپ کی ہر پریشانی دور کرے اللہ آپ کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا اللہ تو رحمت والے نبی کے صدقے میں میرے والدین کو لمبی عمر عطا فرما میری امی کو مکمل شفا عطا فرما آپ سب کے بیماروں کو اللہ مکمل شفا عطا فرما آمین یا رب العالمین اللہ حافظ اپنا خیال رکھیں